سے آگے نظر آتا ہے، ایمان میں بھی اور علم میں بھی۔ ایمان میں ابو بکر اس لیے سب سے آگے ہے کہ وہ اس امت کا پہلا مومن ہے۔ میں اہل علم میں کھڑا ہوں، اسٹیج پہ علماء ہیں، سامعین میں بھی بہت سارے علماء ہوں گے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ امت کے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلا مومن کون ہے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا سیدہ خدیجہ نے، کچھ لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا آپ کے غلام زید ابن حارثہ نے، اور سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا سیدنا صدیق اکبر نے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان چاروں اقوال میں تطبیق دے دی۔ یہ تطبیق دا لفظ کوئی اوکھا نہیں نکل گیا، ہاں اوکھا ہی، مطابقت پیدا کر دی، اور سوکھا کرو۔ چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا اس میں لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے میں حل کر دیتا ہوں۔ امام صاحب نے حل کیا، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر۔ چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئے، صحیح ہو گئے۔ میں بڑا کم علم آدمی ہوں، کم فہم آدمی ہوں، بڑا نالائق سا آدمی ہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، لیکن آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی، کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ 6 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ 6 سال کا بچہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا، 6 سال کا بچہ تو دشمن کو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ عورت کے کلمہ پڑھنے سے عورت باہر کے میدان میں کیا مدد کر سکتی ہے، اور عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ 38 سال کا جوان ہے، اس کی مکے میں کپڑے کی 4 دکانیں ہیں، یہ برادری والا ہے، شادی شدہ ہے، اس
کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی۔ علماء کرام، ہم جب صرف ناف پڑھتے ہیں، طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ تو ان شہریوں بھی سمجھ آ گئی ہونی، لازم کیے تے متعدی کیے، تو ان مویاں دا سر سمجھ آئے۔ میں ابھی سمجھاؤں گا متعدی کیا ہوتا ہے۔ ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے سارے صحابہ کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا۔ یہ کلمہ پڑھ کے گھر میں نہیں بیٹھا، یہ باہر گیا، حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آیا۔ یہ پھر باہر گیا، یہ حضرت طلحہ کو لے کے آیا۔ یہ پھر گیا، حضرت زبیر کو لے کے آیا۔ یہ پھر گیا، عبد الرحمن ابن عوف کو لے کے آیا۔ اس سے نبوت کی پیٹھ کیا ہو گئی؟ یہ میرا من پسند موضوع، اس میں ایک اور بات بھی کہہ سکتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں، مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ میں تے فکر یہ پی گئی سی کہ میں جدہ تقریر ختم کرنی ہے تے میں تواڈے موڈے ہلا ہلا کے تواں جگانا بھئی جلسہ ختم ہو گیا، گھرانو ٹر جاؤ، لیکن معلوم ہوتا ہے آپ جاگ رہے ہیں۔ تھوڑا سا ثبوت دو یار جاگنے کا۔ بندیالوی ایک بات اور بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ بڑی نفیس بات ہے، کتنے لوگ اس بات کو سمجھیں گے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، 8 دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 8 دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا نے اس کے سامنے ایمان کی دعوت کو رکھا، اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی؟ یہ مسئلہ، اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی؟ فرمایا میں نے جس کسی پہ اسلام ایمان پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، سوچوں گا، مہلت دو، معجزہ دکھا، کوئی نشانی۔ وزیر آباد کے کتنے لوگ میرے اس اشارے کو سمجھیں گے؟ بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا، نہیں نہ سمجھے؟ کچھ گلاں تواڈے سر دے اتوں لنگ جاندے۔ عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ وہ جواب میں کہتا ہے بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا۔ بندیالوی کہتا ہے بابا تو ابو بکر کا بھی زندہ تھا، اس نے نہیں کہا کہ بابا سے پوچھوں گا، میں نے جس کسی پر ایمان پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے جس نے نہ مہلت مانگی، نہ وقت مانگا، نہ معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تم اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی۔ ساڈے پنجابی چاہتے ہیں بھیڑے رون نالو چپ چنگی ہے، یہ نعرہ مارنا تو پھر تھکے ہوئے نہیں مار۔ ہاں جی، ہاں بس ایک چیز میں نے بیان کر لی ہے، وقت نہیں ہے۔ ایمان میں
ابو بکر سب سے، اور قرآن نے بلندی درجات کا سبب پہلا کیا ذکر کیا؟ اس کی وجہ سے درجے بلند ہوتے۔ دوسرا سبب ہے علم۔ علم میں حضرت ابو بکر سارے صحابہ سے آگے ہیں۔ اپنے انتقال سے 4 دن پہلے میرے آقا نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی میں زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا۔ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا۔ آگے سوموار کو آپ کا انتقال ہے۔ ظہر کی نماز ہے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا، یہ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، عبدن، عبدن، یہ نہیں کہا مجھے، کیا کہا؟ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، 2 میں سے ایک چیز کو چن لے۔ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو یہاں رہ لے، ہمارے پاس آنا چاہتا ہے اسے اختیار کر لے۔ فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ عبدن، عبدن۔ ایک بندہ، صحابہ چپ کر کے خطبہ سن رہے ہیں، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ مجمع میں سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، رونے کی آوازیں بلند ہونے۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو یہ رونے والے صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ نے تعجب کیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آخرت کو پسند کر لیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، تمہیں کون بتائے اس عبث سے مراد خود نبی پاک ہے۔ کسی صحابی کی نظر وہاں نہیں پہنچی، حضرت ابو بکر کا علم وہاں پہنچا۔ چلو میں صحابہ کا قول ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر ہم سب میں سے بڑا عالم تھا، جس بات کو ہم نہ سمجھ سکے ابو بکر نے اس بات کو۔ جب حضرت ابو بکر روئے نا، میرے آقا نے خطبے کا موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ یہ ذہن میں رہے، زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ نہیں دی۔ اب موضوع کیا ہے؟ مسجد نبوی ممبر پہ کائنات کا تاجدار ہے، سامعین کون ہیں؟ صحابہ، اور میرے نبی کے خطبے کا موضوع ہے عظمت صدیق اکبر۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر کی عظمتوں کے تذکرے شروع کر دیے۔ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال سے پہنچا۔ جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے سب کے احسانوں کے بدلے اتار دیے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، کل قیامت کے دن خود رب اتارے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں امن الناس
کیا لفظ ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا، یہ میرے آقا کہہ رہے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، آمن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینا ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر۔ واہ علامہ اقبال، بہت اونچا گیا ہے، بہت اونچا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت کہا ہے، اور اس فارسی کا جو میں ترجمہ کروں گا نا وہ بھی بہت خوبصورت کروں۔ آپ پتہ نہیں فارسی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ فارسی سمجھتے؟ ماشاءاللہ، چلو ایک بندہ تو نکلیا فارسی سمجھنا۔ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں علامہ اقبال کی بات کا، تے مزہ نہ آوے تے پیسے واپس۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، جتنے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نبی پاک کے انتقال کے بعد کیا حالت ہوئی تھی؟ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے، ادھر جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ اسامہ کا لشکر بھیجا گیا تھا، وہ واپس آ گیا، اب اسامہ کا لشکر بھیجنا تھا۔ حضرت عمر جیسا آدمی آ کے مشورے دیتا ہے، 3 محاذ نہ کھولو، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت نال نپٹ لے بھی اے زکوٰۃ نہیں دین دے، کلمہ تے پڑھ دینے، اسامہ کے لشکر کو بھی رہنے دو۔ حضرت عمر جیسا مضبوط اعصاب کا آدمی مشورہ دیتا ہے کہ 3 محاذ نہ کھولو، اور حضرت ابو بکر کہتی ہیں جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ مد میں جانور کی رسی دیا کرتا تھا، اگر آج انکار کرے گا تو ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اسامہ کا لشکر میرے نبی نے بھیجا تھا، میں نے بھیجنا ہے، جھوٹے مدعیان نبوت سے بھی لڑنا ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں۔ اب سنیے، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ کشت کہتی ہیں کھیت کو، کشت کس کو کہتے ہیں؟ ابر کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو، ابر بادل کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب کھیت سوکھنے لگتا ہے پھر بادل امٹ کے آتی ہیں، بارش برستی ہے، پھر کھیت میں سبزہ اگتا ہے، کھیت لہلہانے لگتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد اس امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر آیا اور بادل بن کے برس پڑا۔ ہمت او کشت ملت راچوں ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو۔ مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں ان میں صحابہ کے مکان ہیں، ان کی کھڑکیاں کھلتی ہیں مسجد میں، مین دروازے گلی میں، کھڑکیاں مسجد میں، تاکہ نماز میں آنے جانے میں کیا ہو، آسان۔ میرے آقا کہتی ہیں لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ سارے گھروں کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، صرف ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہوگا۔ ابو بکر کا یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ بنے گا، اس کو مسجد میں آنے دانے میں رہنا ہوگا تو آسانی۔ خوخۃ ابی بکر۔ آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں اور جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، اللہ آپ کو دوبارہ لے جائے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے۔ آپ مدینے جائیں گے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سلام پڑھیں گے، تو سلام پڑھنے کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ سیدھے آگے نکل جائیں گے، سامنے دروازہ ہے، باہر نکل جائیں، پھر اس طرف سے مسجد میں آ جائیں۔ لیکن آپ نے سلام پھیرنے کے، سلام پیش کرنے کے بعد آگے نہیں جانا، اسی صف پر آپ نے پیچھے مڑنا ہے۔
آپ جب پیچھے مڑ کے آئیں گے تو سامنے آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا، اس کا نام ہے باب الصدیق۔ کیا نام ہے؟ باب الصدیق۔ اس دروازے کے نیچے کھڑے ہوں، اوپر دیکھیں، لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی تھی۔ میں تو جب گیا تو میں نے دیکھا، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ لکھا ہوا رہنے دیا یا پاکستانیاں تو ڈردے ہوئے وہ بھی مٹا چھٹے۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کر دی ہیں۔ اے پاکستانی جڑے نے چومو چٹو پارٹی ہے، ادھر آیا تو اس کو چومنے لگ گئے، اس کو چومنے لگ گئے، ستونوں کو چومنے لگ گئے، دریاں دے تلو مٹی چا چا کے۔ انہوں نے بڑی پابندیاں لگا دی۔ افریقے کے ایک عالم تھے، عربی میں تقریر کرتے تھے، بڑی خوبصورت عربی بولتا تھا۔ ہر روز تقریر میں کہتا تھا اوئے اے جڑے مسجد نبوی دے ستون ہیں، اس دے پتھر اساں ترکی چوں منگائیں، یہ دے پتھر اساں تساں انہاں نوں چومن لگے۔ میرے نبی نے جو آخری خطبہ دیا اس میں جب ایک عبد کا ذکر کیا تو اس عبد کی تشریح کہ اس عبد سے مراد کون ہے، سارے صحابہ میں سے سب سے پہلے کس نے سمجھا؟ ابو بکر سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ کون سا دن تھا جب آپ نے خطبہ دیا؟ زور سے بولو۔ نماز کون سی تھی؟ اس کے بعد آپ نے عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب میں یہ صورتیں پڑھیں۔ جب عشاء کا ٹائم ہوا نا، آپ نہیں آئے۔ حضرت بلال وہ کھڑکی جو تھی حضرت عائشہ کے حجرے کی مسجد میں کھلتی تھی، اس کے قریب گئے اور وہاں جا کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز تیار ہے، صحابہ آپ کے منتظر ہیں، آئیے اور نماز پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، غشی طاری، افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی طاری، افاقہ ہو، پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان سے کہو میرا انتظار نہ کرے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے نبی نے جو ابو بکر کو امام بنایا تو میرے نبی نے اس بات کا اقرار کیا کہ سارے صحابہ میں سے افضل، سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ میں منفی رنگ کبھی اختیار نہیں کرتا، میں اہل سنت ہوں اور میں دونوں آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے۔ میری ایک آنکھ کا نور فاروق اعظم ہے، میری دوسری آنکھ کا نور سیدنا حسین ہے۔ کسی عالم کے زندہ باد مردہ باد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا دین زندہ باد۔
توحید و سنت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ ہم نہیں رہیں گے نا، کوئی دین ہمارا محتاج نہیں، اللہ ہماری جگہ پہ کوئی اور بندہ پیدا کر۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، میری دونوں آنکھیں کھلی۔ حضرت علی کے پاؤں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ میرا تو ایمان حضرت علی کی جوتی کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تیریاں موجاں نے، تو نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر والی، حضرت عمر والی، حضرت عثمان والی، ساری فضیلتیں حضرت علی کے لیے اور تبرہ ان کے لیے، ان کو نیچا دکھانا، انہیں اوپر لے جانا۔ میں اہل سنت ہوں، لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر آباد کے لوگوں بولو اور خدا لگتی بات کہو۔ جس وقت میرے نبی کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں، جہاد پہ گئے ہوئے تھے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، بیمار تھے، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ نہیں، زور سے بولو گے؟ میں اتنے ہی چھوڑ کے نس جاؤں گا اس دروازے لے پاس۔ میرے ساتھ بولو، پیٹرول فراہم کرو مجھے۔ حضرت عباس کے بیٹے کہاں تھے؟ حضرت علی کے بھائی عقیل کہاں تھے؟ حضرت حسن کہاں تھے؟ حضرت حسین کہاں تھے؟ میرے نبی کے چچا داد بھائی مدینے میں، میرے نبی کے چچا مدینے میں، میرے نبی کے نواسے مدینے میں، اور میرے نبی نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا، لیکن آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں گے۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، اس نال خلافتاں ثابت نہیں ہوندیاں۔ مولا کا معنی کہاں خلیفہ لکھا ہوا ہے؟ مولا کا معنی کہاں امام لکھا ہوا ہے؟ مولا تو ذو معنی لفظ ہے، مولا بمعنی مالک، مولا بمعنی غلام۔ کیوں بھائی علماء کرام؟ مولا ابن عباس، مولا ابن مسعود، مولا ابن عمر، مولا ابن جابر نہیں آتا؟ ابن مسعود کا غلام، ابن عمر کا غلام، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اے مولوی تے مولا نا بھی زیادہ خوش نہ ہومن، میں تو سمجھن میں مولا نا کوئی بڑا لقب ہے۔ وہ غلام تھے نا، بڑے بڑے عالم تھے وہ، کیوں؟ صحابہ کے غلام تھے، ہر وقت صحابہ کے ساتھ رہتے تھے۔ کوئی بندہ باہر سے آیا، اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی؟ بڑا عالم ہے تو؟ اس نے کہا مولا ابن عباس۔ اس نے کہا یار تو ہی بڑا عالم ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن مسعود۔ اس نے کہا تو ہی یار بڑا عالم ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عمر۔ اس نے کہا انتم کلکم مولویون، اتھو نکلے اجے مولوی۔ وہ جو غلام کا معنی تھا، ویسے ہے مولوی آج بھی غلام، انتظامیہ کا غلام ہی ہے نا، یہاں ان کے مطابق تقریریں کرتا ہے۔ تے تسی ویسے سمجھتے ہوئے مولوی جڑا نا فرشتہ، ایک کھاندا پیندا، کام 24 گھنٹے، تنخواہ کتنی ہے؟ 8,000 بہت ہی ہے۔ لیکن مولویوں کو رب بھی بھوکھا نہیں رہنے دے۔ سوا خدا دی قسم مولوی کدی بھوکھا نہیں مر سکتا، نہیں مر سکتا۔ اس جدہ بھی مرنا رج کے ہی مرنا سی، بد ہضمی ہونی سے مر جانا سی۔ بھوک سے مولوی مر جائے، رب سبب پیدا کرتا ہے۔ کیا محلے کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے امام صاحب ہیں، علاج مفت، چل بھائی،
محلے میں جو سکول ہے اس کا پرنسپل کہتا ہے امام صاحب نے بچوں دی تعلیم ہو، اللہ اسباب پیدا کرتا چلا جاتا، ورنہ تم پر کیا اعتبار کرنا ہے؟ آتش بازی کر کر کے، ڈھول بجا بجا کے، مجرا کروا کروا کے، مہندی دے جلوس کڈ کڈ کے، کاراں سجا سجا کے، پیسے لٹا لٹا کے، جلے نکاح دی واری آئی کتنی فیس ہے جی تواڈی؟ اب تل رہی ہے فیس مولوی کی، آتش بازی والے کیوں نہیں تلی؟ بیچارہ مولوی صاحب کہتا ہے 2000 یہ کس دی فیس ہے جی؟ مولا کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے خلیفہ؟ بندیالوی کہتے ہیں خلافت من کن تو مولا ہو فعلی مولا سے ثابت نہیں ہوتی، خلافت ثابت ہوتی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافتیں ہی ثابت ہوندیاں نہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں عشاء کی نماز جمعرات کو کس نے پڑھائی تھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آگے جمعے کی 5 کتنی ہو گئی ہیں؟ ہفتے دیاں 5، اتوار دیاں 5، سوموار دی صبح کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں۔ ایک روایت سناؤں آپ کو، آپ دنگ رہ جائیں، شاید اس سے پہلے کسی نے سنائی ہو۔ ایک دن حضرت بلال نے دیکھا حضرت ابوبکر کوئی نہیں، انہوں نے حضرت عمر کو کہا آپ مصلی پہ آئیں، نماز پڑھائیں، لیٹ ہو رہی ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ حضرت عمر مصلی پہ آئے، تکبیر ہوئی، انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر۔ یوں محراب ہے، یہ آپ کا حجرہ ہے، اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی آواز حجرے میں پہنچی، میرے نبی نے محسوس کیا آواز میرے یار دی تے نہیں، وہیں سے میرے نبی نے کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یا واللہ والمومنون الا ابا بکر، عرش پہ رب انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو صرف ابو بکر کی امامت کو مانتے ہیں۔ ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو۔ ایک دن میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، ادھر نماز ہو رہی، یہ بات سننے کی کوئی بندہ اب اٹھ کے نہیں جائے گا، بس میں بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، میرے آقا نے فرمایا نماز ہو رہی ہے کہ ہو رہی ہے؟ فرمایا مجھے بھی مسجد میں لے چلو، آج میں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہوں۔ 2 آدمیوں کے سہارے میرے نبی اس کھڑکی سے اندر داخل ہوئے، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں، نکاہت ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے۔ ادھر کے نمازیوں نے کچھ اشارہ کیا، کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے، نبی آ گئے، اور جہاں نبی آ جائے وہاں ابو بکر مصلی پہ کیسے کھڑا ہو؟ وہ تو سچا عاشق تھا۔ ہوں تسی وزیر آباد والے آدھے ہو بے گھونگٹ لا کے نچو، میں کہتا ہوں یار کبھی گھونگٹ ڈال کے بھی کوئی بات کرنے دیا کرو۔ میں نے بات کر دی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں یار۔ نبی آ گئے، ابو بکر نے مصلی چھوڑا، نبی جو آ گئے، جہاں نبی موجود ہو وہاں سچے عاشق مصلی پہ کھڑے نہیں ہوا کرتے۔
دیکھیں یہ قرات ہوئی ہے، قرآن کی کیا تاثیر ہے؟ قرآن نے خود کیا بیان کی ہے تاثیر کہ جب قرآن پڑھا جائے واجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے۔ لیکن یہاں پڑھا گیا تو نیچے سے کوئی صاحب یوں یوں کر رہے، یہ تو تال ہے، تال۔ وہ جب گانا گاتے ہیں تو وہ تال ہوتی ہے ان کی، ہاں یہ تو پھر قرآن کا مذاق بن گیا۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو دل دہل جانے چاہیے، خوف آنا چاہیے، ڈر آنا چاہیے، اور رونگٹے بدن کے کیا ہو جانے چاہیے؟ کھڑے ہو جانے چاہیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے۔ اور یہ جو نعت خوانی ہے، خاص کر کے ہمارے ملک کی نعت خوانی ہے، کیا نعت خوانی ہے یار، گڈی اٹھدی نو سونیاں اڈائی رکھی، نعتیں پڑھی جائیں، واہ، یہ نعت خوانی ہو رہی۔ خود نعت خان صاحب کے چہرے پہ سنت رسول ہو کوئی نہیں، خود یہ 40 ہزار میں بک ہو کے آتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ویلم ہی ساڈیاں، پھر ایسی ایسی بناتے ہیں نعتیں، بندہ حیران ہوتا ہے آ کہ دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے میں کی کر، میری واری نہ آوے میں کی کر۔ میرے ایک ڈی ایس پی دوست ہیں سرگودا میں ہیں، تو وہ دوسرے عقیدے کے، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں ایک تھانے میں انسپکٹر تھا، تو قریبی مسجد میں مولوی صاحب سپیکر کھول کے یہی پڑھتے تھے، دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے میں کی کروں۔ میں نے ایک دن منشی کہا بھی اس مولوی صاحب نے بلا کے لایا، وہ بلا کے لایا، میں آخیا جی نعت تسی پڑھ دے ہو، آخیا جی میں پڑھنا، میں آخیا سناؤ جی، وہ بڑا خوش ہویا، بھائی انسپکٹر صاحب بھی متاثر ہو گئے نے، اس ہاتھ بن لیا، اس آخیا دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے میں کی کروں۔ میں آخیا پاسپورٹ بنایا ہی، پاسپورٹ؟ اس آخیا جی نہیں۔ میں آخیا پہلے پاسپورٹ بناؤ، پھر ویزے دے پیسے بھر تے ویزا لوا، جلے ویزا لگ جائے نا مدینے جا، پاسپورٹ ہے کوئی نہیں، ویزا ہے کوئی نہیں، دل کردہ مدینے وال جا۔ کوئی پٹھان تھے وہ کراچی میں مولوی صاحب کو کہنے لگے استاد جی دعا کرو اللہ من سونا جیا نیک پتر دے دے وے۔ مولوی صاحب دعا کرتے رہے 6 مہینے کے بعد مولوی صاحب نے پوچھا خان صاحب سناؤ، اس کا کیا حال ہے؟ شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی نہیں تے پتر دی دعا، پاسپورٹ ہے کوئی نہیں تے دل کردہ مدینے وال جان۔ نبی جو آگے، سبحان اللہ، اور جہاں نبی موجود ہو وہاں ابو بکر مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، میرے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ ہم سب اس جملے پر سیدنا صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کریں، وہ جنہوں نے بکواس کی ہیں کہ حضرت صدیق نے فاطمہ پہ ظلم کیا، انصاف نہیں دیا، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں میں گلا نعرے مارنے کے لیے کس کا تازہ تازہ گلا ہے؟ بولو، آپ کا اور کوئی؟ پیچھے سے کوئی بولے، تیار ہو جاؤ تسی۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے نعرہ لگانا۔ یہ جتنے موبائل آپ کے پاس ہیں آپ میرے پیچھے آئیں، اس مجمع کا جو احتجاج ہے، یکجہتی کا اظہار ہے، آپ نے اس کی تصویر لینی۔ آپ کو جملہ پسند آ جائے تو آپ نے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سیدنا صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ بولو ذرا،
زور سے بولو اور زور سے بولو. میرے آقا نے کہا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر. ابو بکر اپنی جا سے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جا سے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جا سے کھلوتا رہے. اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے. احتجاج کیجیے. بس میرے آخری ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علماء علماء کرام، آپ کے لیے تو عربی کے یہ لفظی بڑے مزہ دیں گے آپ کو، عوام کو میں سمجھا دوں گا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا مکانی یا ابا بکر، نہیں کہا مکانی یا ابا بکر. میرے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکر، میری جاتے کھلوتا رہے. نہیں کہا میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں کہا